بار دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ جشن کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس بارگاہ میں چلا آیا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ سادات اعظام نے، ہمارے شاہ صاحب نے اور ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس جشن کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک شاہ صاحب، ان کے خانوادے کی اور جو جو حاجات لے کے آپ تشریف لے آئے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ جشن کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب لوگ شروع کی جائے۔ سب سے پہلے تمام موالیان حیدر کرار کو، صاحبان اسلام کو جشن صادقین کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سرکار مصطفیٰ کے آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب کچھ بھی نہ تھا وہ تھے، جب زمین بھی نہ تھی وہ تھے، جب آسمان بھی نہ تھا وہ تھے، جب کچھ بھی نہ تھا وہ تھے۔ کسی نے پوچھا جب کچھ بھی نہ تھا تو تھے، رہتے کہاں تھے؟ مسکرا کے کہتے وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے۔ سلامت رہے۔ وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے، عرش پہ سرکار مصطفیٰ کا نام احمد ہے، وہاں اللہ محمد تھا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ ہائے 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 ہائے۔ اب یہاں پہ جب محمد مصطفیٰ کو بھیجا نا، کچھ بھی نہ تھا، مصطفیٰ تھے۔ کب سے تھے؟ کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ میں نبی تھا، تو پھر یہ کہنا ہی فضول ہے کہ اعلان نبوت یہاں آ کے کیا ہے۔ یہ تو سادہ سی بات ہے نا کہ آپ یہ کہ اعلان نبوت یہاں کیا۔ حدیث قدسی کہہ رہی ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا سے پوچھا گیا تو پھر جب کچھ بھی نہ تھا یہ کائنات بنی کیسے ہے؟ اس وقت میرے سرکار فرماتے ہیں جب اللہ نے نور مصطفیٰ پہ اپنی ذات کی تجلی کی نا، بدن مصطفیٰ پہ پسینہ آیا، اللہ نے اس سے کائنات کو خلق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت میں آپ سلامت رہے، حقیقت میں کائنات محمد مصطفیٰ کے پسینے سے بنی ہے۔
ایک چیز نہیں، اللہ کے عرش سے لے کے زمین تک جو کچھ بھی بنا ہے وہ مصطفیٰ کے پسینے سے بنا ہے۔ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں مانتا نہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں سرکار کائنات کی ہر شے مصطفیٰ کے پسینے سے بنی ہے۔ کہا بتائیں کیا بنا؟ سرکار فرماتے ہیں خلق اللہ من عرق رجلائہ الارض، کہ اللہ نے مصطفیٰ کے قدموں کے پسینے سے زمینوں کو خلق کیا ہے۔ اللہ اکبر، زمینیں بنی ہیں مصطفیٰ کے قدموں کے پسینے سے، اور غیرت کسی کو بھی نہیں آئی، مصطفیٰ کے قدموں کے پسینے سے زمین بنی۔ کائنات رزق کھاتی ہے زمین کا، حقیقت میں مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے۔ اللہ اکبر، بندے غور نہیں فرماتے خلق اللہ الانبیاء من عرق صدرہ، کہ اللہ نے مصطفیٰ کے سینے کے پسینے سے انبیاء کو خلق کیا ہے۔ سینے کے پسینے سے انبیاء خلق ہوئے ہیں۔ تو یار جس کا پسینہ انبیاء بن جائے، آپ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، طاہر بھائی جملہ کہتا ہوں، پسینے سے، سینے کے پسینے سے نبی بنے۔ یار بندے کو کہتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کا پسینہ ہے وہ نبی ہے۔ پسینے کی حقیقت فقط اتنی ہے، یہاں آیا یہاں اٹھا کے پھینک دیا، خون پسینے سے افضل ہوتا ہے۔ علی مصطفیٰ کا پسینہ نہیں، محمد کا خون ہے۔ اس لیے تو جب، اور قرآن میں آپ کے لیے بڑی قیمتی بات ہے، قرآن میں سرکار مصطفیٰ کی شان میں اس سے بڑی آیت ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے حیدری نے بھی دسیا کہ اس نے ہاتھ نہیں مارنا، سنگل پلائی لگی تھی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ آپ نے توجہ فرمانی، وہ میں آپ کی طرف توجہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ جشن کا ماحول بنائیں۔ جشن جو ہے نا، جشن وہ ابراہیم صاحب آپ بھی مناندہ تے ہے، ویسے یہاں پہ یہ بات کہنا ہی فضول ہے کہ جشن منایا جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا لائے کہ شاہ صاحب جشن کو مناتے ہیں، اور جشن چہروں پہ لکھ دینا چاہیے۔ کیوں؟ میرے امام فرماتے ہیں جب ہماری خوشی میں بیٹھو چند لمحوں کے لیے اتنا مسکراؤ کہ تمہارے دانتوں کی سفیدی نظر آئے، ادھر سفیدی نظر آتی ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے مصطفیٰ کے نام پہ مسکرایا، جاؤ جنت میں سفید موتیوں کا محل بناؤ۔ آئے ہائے کہ میرے مصطفیٰ کے فضائل پہ خوش ہوا ہے، اللہ عشق کر بیٹھا ہے مصطفیٰ سے۔ دیکھیں ہمارا شیعوں کا عقیدہ تھا، ہے، قبلہ رہے گا، اللہ جسم نہیں رکھتا۔ جب جسم نہیں رکھتا تو عشق تو کیفیت ہے۔ یہاں غور فرما رہے ہیں کوئی، وہ خالی غلط پاسے نہیں لے کے جائیدہ۔ دیکھیں کسی کو سیون پہ عشق ہے، کسی کو مدینے سے عشق ہے، کسی کو نجف سے عشق ہے، کسی کو کربلا سے عشق ہے۔ بھئی اپنا اپنا عشق کا انداز ہے نا، عشق کیفیت ہے، پالنے والے تو کیفیت رکھتا نہیں۔ دیکھیں اللہ کیفیت نہیں رکھتا، یہ بڑی پیاری بات ہے، اللہ کیفیت نہیں رکھتا، عشق کرتا ہے۔ عشق کیا مصطفیٰ سے۔ ابھی آپ ساروں نے سنا، یہ بھی پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے بھی سارے، طٰہٰ، یاسین، مزمل، زلفوں کی قسم، سانسوں کی قسم، تیرے محلے کی قسم، جس علاقے میں آیا اس کی قسم۔ یہ عشق کا اظہار ہے۔ اللہ بہانے بہانے سے عشق کا اظہار کر رہا ہے، لیکن مرتضیٰ جملہ قیمتی کہنے لگا ہے عشق مصطفیٰ سے کیا، وجہ اللہ علی کو بنایا ہے۔ آئے ہائے عشق محمد سے کیا ہے، ید اللہ علی کو بنایا ہے۔ اور فرمارے عشق کس سے کیا؟ مصطفیٰ سے۔ کس نے؟ بے جسم نے، بے دل نے۔ دیکھیں جو جسم نہیں رکھتا عشق وہ بھی کرتا ہے،
کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری یفصل نورنا من نور ربنا، کہ سب سے پہلے اللہ نے ہم 14 کے نور کو خلق کیا، ہمارا نور ہمارے رب کے نور سے صادر ہوا ہے، ہمارا نور ہمارے رب کے نور سے جدا ہوا ہے۔ تو پھر انہیں ڈھونڈنے کے لیے زمینوں پہ نہیں، وہاں جاؤ جہاں جہاں اللہ ہے، کیونکہ ان کا نور زمینی نہیں ہے، وہاں اس کا نور ہے۔ لیکن اللہ نے محبت مصطفیٰ سے کی، عین اللہ علی کو بنایا، الفت اس سے کی، وجہ اللہ علی کو، لسان اللہ علی کو، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ عشق کا تقاضا ہے، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ جہاں عشق ہو جائے، عاشق کے لیے واجبات میں سے ہے کہ اپنے محب کی حفاظت کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ اگر آپ کہیں کہ عدل الہی کے خلاف ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ محبت مصطفیٰ سے، عین اللہ علی، کیوں؟ عشق جو کر بیٹھا، کہا عشق کا تقاضا ہے اگر مصطفیٰ میرا کوئی دشمن تجھ سے لڑنے کے لیے آئے، تیری حفاظت کرنا مجھ پہ واجب ہے۔ اس لیے میں نے علی کو اپنے کبریائی کا بدن دے کے مکے میں مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اتار کے کہا میرا حبیب اگر کوئی میرا دشمن تجھ سے لڑنے آئے، علی کو لڑتا دیکھ کے تسلی کر لینا، کیا ہوا؟ وہ نہیں آیا، اس کا بدن تو لڑ رہا ہے۔ علی کو اپنا بدن دے کے مصطفیٰ کے پاس بھیج کے کہا یہ میرے عشق کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار سے پوچھا گیا کہ قرآن میں سب سے قیمتی اور بڑی فضیلت مصطفیٰ کیا ہے؟ تو یہ آیت سرکار نے میرے چھٹے امام نے فرمایا، کہا یہ ہے وہ آیت جو مصطفیٰ کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ کیوں جب عیسائیوں نے کہا نا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، فوراً آیت آگئی، کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ میرا حبیب کہہ دو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں، فانا اول العابدین، اول عابد میں ہوں تو پھر میں ہوتا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ نے مصطفیٰ کو لقب دیا اول اول العابدین۔ وہ خالق تھا، معبود تھا، کس کی وجہ سے؟ کیا آپ کے میری عبادت کی وجہ سے وہ معبود ہوا ہے؟ کیا آپ کے میرے سجدوں کی وجہ سے وہ مسجود ہوا ہے؟ نہیں، جب کچھ بھی نہ تھا مصطفیٰ نے اس کی عبادت کی ہے، مصطفیٰ نے اس کی حمد کی ہے، مصطفیٰ نے اس کی تسبیح کی ہے۔ کہا تو میری تسبیح کر رہا ہے، میں سارا قرآن تیری فضیلت میں پڑھ دوں گا۔ قرآن کو حقیقت میں محمد و آل محمد کا قصیدہ بنا کے بھیج۔ آج جبرائیل جا کے مصطفیٰ کو شان میں یہ بھی پڑھ دے، یہ بھی پڑھ دے، یہ بھی پڑھ دے۔ کیوں؟ عشق ہے، عشق کیفیت ہے۔ دیکھیں اب آپ یہاں تشریف لائے نا، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 15 دن پہلے 8 دن پہلے چلے جائیں تو ہماری کیفیت اور تھی، لباس کالے تھے، غم کی کیفیت تھی۔ آج ہمارا لباس ہی بتا رہا ہے کہ ہم خوشی کے اظہار کے لیے آئے ہیں۔ ہائے ہائے، تو اللہ کب خوش ہوا؟ جب مصطفیٰ کو بھیجا۔ میں معذرت کے ساتھ، ہمارے شیعہ سنی بھائی سارے اس علاقے میں اکٹھے ہیں، اور ہمیں ابراہیم شاہ جی نے کہا کہ میں اہل سنت کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں، آ کے مصطفیٰ کے جشن میں بیٹھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ فضیلت مصطفیٰ نہیں کہ سلام اس پہ جس کے گھر نہ کوئی بکری تھی، نہ جس کے پاس کھانے کو کچھ تھا، جسے نہیں یاد اسے میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ جناب عبداللہ، میں جناب عبداللہ کی بات کر رہا ہوں، سرکار مصطفیٰ کی ابھی نہیں، سرکار محمد مصطفیٰ کے والد بزرگوار جب وہ دنیا میں آئے تو جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کے آنے کی خوشی میں 100 اونٹ قربان کیا ہے۔
خالی قربان نہیں کیا، اسے پکا پکا کے کھلاتے بھی رہے ہیں۔ تو جناب عبداللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب عبداللہ کا حسن اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے، جناب عبد المطلب کہا کرتے تھے اس کے چہرے پہ بھی نقاب ڈال کے رکھو۔ خالی حسن نہیں، حسن کے ساتھ ساتھ شجاعت بھی ہے۔ یہ میں جناب عبداللہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جائے، جس کا باپ اتنا باکمال ہے۔ بغض ابو طالب میں تم عبداللہ کے بارے میں بھی باتیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کا باپ حسن کا نمائندہ، اس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے، میرے چھٹے امام فرماتے سرکار عبداللہ کا حسن اتنا تھا کہ سامنے یوسف کا حسن بھی ماند پڑ جاتا۔ حسن کی وجہ سے اور ان کی جو پیشانی میں نور محمد مصطفیٰ تھا، سرکار فرماتے ہیں اتنا نور مصطفیٰ چمکتا تھا کہ ان کی والدہ ماتھے پہ پٹی باندھ کے رکھتی تھی لیکن نور پھر بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اتنا زیادہ نور تھا۔ اس نور اور حسن کی بنیاد پہ عرب کے 100 امیر خاندانوں نے جناب عبداللہ کے لیے اپنی بیٹیوں کے رشتے خود بھیج دیے۔ اور ایک دن نا، بس یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جناب عبداللہ پڑھا ہی نہیں جاتا ہے، لوگ جناب عبداللہ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، تو میں یہ تھوڑا سا پڑھ کے تو جشن کا ماحول بناتے ہیں۔ جناب عبداللہ حسین بھی تھے، انہیں شکار کا شوق پڑا تھا۔ جناب عبداللہ شکار کے بڑے شوقین تھے، شکار کرنے جاتے تھے۔ ایک دن اپنے تیر کمان لے کے شکار کے لیے نکلے نا، شکار کر کے آ رہے تھے، روایت مل کے 400 یہودیوں نے جناب عبداللہ کو گھیر لیا، گھیر کے نہ حملہ کیا کہ بھئی ہماری کتابوں میں موجود ہے جس کی پیشانی میں یہ نور ہوگا وہی نور آخری نبی کا نور ہے۔ آج 400 کے 400 یہودی مل کے اس نور کو مٹا دیتے ہیں۔ آج جناب عبداللہ نے جب دیکھا نا 400 یہودیوں کو، پیشانی سے آواز آئی، بابا گھبرانا نہیں، محمد بھی تیرے ساتھ ہے، اللہ بھی تیرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جناب عبداللہ نے 40 یہودیوں کو قتل کیا۔ اس کی گواہی کس نے دی کہ 40 یہودیوں کو قتل کیا؟ جناب وہب نے، آمنہ بنت وہب۔ تاریخ اوکھی نہ بیتا ہے بھائی، بندہ سیدھے سیدھے 2-4 آیتاں سناوے تے واقعے سناوے تے بندہ کل ٹوڑ جاوے۔ ہائے ہائے داری، یہ دیکھیں نا، یہ بات بھی تو ضروری ہے نا۔ جشن اصل میلاد جس کے گھر ہے اس کا پتہ ہو تو ہوتا ہے نا، تو میں یہی تو دنیا کو بتاتا ہوں۔ اور میلاد اس کا ہوتا ہے جس کے نانکوں کا بھی پتہ ہو، دادکوں کا بھی۔ ہائے ہائے، وہ جنہاں دا لبئی کچھ نہ ہونا میلاد کی تھو ملانے نے، تو وہی بلائیں گے نا۔ جناب وہب دیکھ رہے تھے، جناب وہب نے دیکھا ہے حسین بھی ہے، شجاع بھی ہے، کیوں نہ جا کے جلدی سے جناب عبد المطلب کو پیغام دیا، یہودیوں نے گھیر لیا ہے۔ حقیقت میں اس نور مصطفیٰ کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن جس نور پہ اللہ عاشق ہو جائے، جس وجود پہ اللہ عاشق ہو جائے، کائنات بھی اسے مٹانا چاہے، اللہ اس کی حفاظت کا بندوبست کر لیتا۔ چلو میں گل پر چھوٹی جی رکھنا کہ محمد سے وفا تو نے تو اگلی گل کیے، یہ جہاں چیز کیا بندہ ڈوب کے نہ مر جائے۔ اس شعر کو پڑھنے کے بعد کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ جو بندہ ہو کے مصطفیٰ سے وفا کرے، اللہ کہتا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ انہیں مانتے موت کیوں آتی ہے جو لوح و قلم کی تقدیروں کو بدل رہے ہیں۔ یا تو پھر اقبال سے کہو نا، اقبال تو ایسے شعر کہتا کیوں تھا؟ لوح و قلم تمہارے ہو گئے، صرف محمد سے وفا کی ہے۔ تو جنہوں نے وفا کی حد کر دی،
جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی، میرا حبیب میں نے تجھے یتیم پایا اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ تو پھر دنیا والوں بتاؤ پناہ کس نے دی؟ کس نے پالا مصطفیٰ کو؟ جناب ابو طالب نے۔ تو پھر ماننا پڑے گا اللہ کہتا میں نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ اتنے باکمال ہے ابو طالب جن کی پناہ کو، جن کی گود کو اللہ اپنی گود کہہ رہا ہے۔ اس جملے کو نا یار، اس جملے کو سمجھنا، صرف اس جملے کو سمجھ لینا۔ اس خانوادے کا احسان اتنا ہے، جب مصطفیٰ پہ مشکل آئی کس نے بنا دی؟ بولو تو صحیح۔ جب مصطفیٰ پہ مشکل آئی ابو طالب نے پناہ دی، جب دین پہ مشکل آئی حسین نے پناہ دے دی۔ دین کو پناہ کس نے دی ہے؟ جناب عبداللہ جب 40 بندے مارے نا، وہاں دوڑتے ہوئے جناب عبد المطلب کے پاس آگے کہتے ہیں نور والے کو گھیر لیا ہے۔ سرکار جب فوج لے کے آئے نا، ان کے آنے تک 40 بندے مار چکے تھے، باقی دوڑ گئے۔ اس وقت جناب وہاب کہتے ہیں میں نے دعا مانگی، رب کعبہ اور رب کعبہ اتنا حسین اور اتنا شجاع ہے، میرے گھر میں بیٹی ہے، کوئی ایسا سبب پیدا کر اس کا رشتہ اس سے ہو جائے کہ یہ نور امانت بن کے میری بیٹی کے پاس آ جائے۔ اللہ اکبر۔ رشتہ بھیجا جناب وہب نے تھا، یہ ذہن میں رکھنا، رشتہ جناب عبداللہ کے لیے جناب وہب نے بھیجا تھا، لیکن جب جناب عبد المطلب کے پاس پہنچے نا، کہا ہم متولی کعبہ ہیں، ہم اپنی طرف سے کسی کا رشتہ نہیں کرتے، جو رب کعبہ کی طرف سے امر آتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ ہائے ہائے غور نہیں فرما رہے، جو رب کعبہ کی طرف سے امر آتا ہے ہم کر دیتے ہیں۔ وہاں کہتے ہیں پھر رب کعبہ کا امر کیا ہے؟ کہا عبداللہ کا نکاح اس سے ہوگا جو امن والی ہوگی۔ امن سے ہے، امن کی پیکر۔ اللہ اکبر۔ جب نور سرکار محمد مصطفیٰ منتقل ہوا ہے، آپ نے لفظوں پہ غور فرمانا ہے۔ دیکھیں آپ مبارکباد کس کو دیتے ہیں؟ جس کے گھر بچہ ہو یا محلے داران ہو؟ غور پہ فرمانا، ان تو آڈیال ہوئے گا تو سٹوانوں ہی مبارک دماغے یا جاگے کسی اور دماغے؟ سوچنے والی گل ہے کہ نہیں؟ تو جہاں بچہ رہتا ہے، جس گھر میں آتا ہے، مبارک بھی اس گھر والے کو دی جاتی ہے۔ تو پھر آج کے جشن کی مبارک بندہ وہی دے سکتا ہے جس کے ابو طالب کے ساتھ حالات اچھے ہوں گے۔ ہائے 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 ناری۔ آپ نے غور فرمایا، سرکار ابو طالب نے پالا۔ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، سورہ مزمل۔ آپ کو پتا ہے سورہ مزمل کیوں آئی؟ مزمل کون ہے؟ یار یہ بھی میں ہی دسنا سارا کچھ، اور تسی کچھ تیاری تے کرا کے رکھیا کرو یار۔ یہ مزمل کو سرکار مصطفیٰ ہے، یعنی اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ سرکار اگر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرے نا، زیادہ دیر کھڑے ہو سورہ مزمل بھیج دیتا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کملی والے، زیادہ دیر کھڑے ہو کے میری عبادت نہ کیا کر، تیرے پاؤں سو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کہتے کیا کروں؟ اللہ کہتا میری عبادت کو کم کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور مصطفیٰ کو زیادہ دیر کھڑے نہیں ہونے دیتے، مصطفیٰ سے اتنا عشق کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن کی روح سے، یار آپ کو حق بنتا ہے، آپ نے سب کو بتائے یہ قرآن کی روح سے ہے۔ اور اللہ سورہ مزمل میں آگے جا کے رہتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا فاتخذہ وکیلا۔ مشرق اور مغرب کا رب بھی وہی ہے۔ اے میرا رسول، اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو وکیل نہ کرنا۔ قرآن نے قید لگا دی ہے،
फत्तखिज़हु वकीला, जब भी तूने कोई वकील करना है तो अल्लाह को करना है। अब जिसका मैदा कच्चा होगा उसे अबू तालिब समझ ही नहीं आएगा। तो जब भी वकील करना अबू तालिब को करना। अल्लाह ने अबू तालिब की शान बयान की है, कहा ये है वो वकील जो अल्लाह के नजदीक उस मयार का है। ये अबू तालिब वो वकील है जो मयार तौहीद के मुताबिक है। क्यों? निकाह पे वकील अबू तालिब को करके बता दिया, जो अबू तालिब करेगा वही मेरा फेल होगा, मेरा फेल होगा। इनके फेल को अपना फेल कहा कि नहीं कहा? कंकरियां मुस्तफा ने फेंकी, अल्लाह कहता मैंने फेंकी। जंगे अज़ाब में लड़े अली, अल्लाह ने आयत भेज दी कफ़ल्लाहुल मोमिनीन अल क़िताल। आज की लड़ाई में अल्लाह खूब लड़ा। यानी देखिए इनको अल्लाह अहमियत उजागर कर रहा है कि इनके सामने ला ला के दिखा रहा है यही मेरे पसंदीदा है, इन्हीं की तरफ देखो, मानो भी मुझे, पहचानो भी मुझे। अल्लाह का नहीं सामने नहीं जी आना, मजहर 14 ही है, मोहम्मद वाले मोहम्मद सामने है। देखिए ये जाएंगे, माना पहचाना कि अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है। आप अलहम्द में क्या कहते हो? मालिक, तो मालिक यौमिद्दीन जरूर है, लेकिन कयामत वाले दिन नजर नहीं आएगा। तो फिर जुमला कहो अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, मोहम्मद वाले मोहम्मद हाकिम यौमिद्दीन है। हाकमियत इन्हीं की होगी। अल्लाह उस वक्त एक एक बंदे को बुला के कहेगा मैंने मोहम्मद को जो भेजा था उसे माना क्यों नहीं है, उसे माना क्यों नहीं है। एक सरकार दो आलम के ना एक दुश्मन था, शायर था, काफिर शायर था। वो सरकार मुस्तफा की ना मुखालिफत में शेर बड़े पढ़ता था। मक्के में तो कुछ हो नहीं सका। सरकार जब मदीने आ गए ना, कुछ सहाबियों ने उस शायर को पकड़ लिया, पकड़ के ना रस्सियों से बांध बूंद के ना ला के ना तो फेंक दिया सरकार मुस्तफा के सामने। सरकार मुस्तफा ने कहा इसकी जबान काट दो। बंदे तो परेशान हो गए कि लक़ब है रहमतुल लिल आलमीन। सरकार मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में तलवार नहीं उठाई है, ये कब उठाएंगे? सरकार ने तलवार उठानी है लेकिन अपनी जिंदगी में बज़ाहिर नहीं उठाई, रजब के बाद उठाएंगे। रजब के बाद सरकार तलवार उठाएंगे और शैतान का सर भी मोहम्मद मुस्तफा अपने हाथों से कलम करेंगे। जब लाएंगे ना, सरकार मुस्तफा ने कहा इसकी जबान को काट दो। अब लोग चेमा गुइया करने लगे कि मक्के में थे तो ऐसे बातें करते थे, आज मदीने में हुकूमत मिल गई है, आज हुकूमत मिल गई तो सहादी बदल गए, कहते इसकी जुबान काट दो। बंदा आगे बढ़ा जिसका नाम मैंने याद ही नहीं। कैसी गल करोने ना सर भी तो ही जाता ना यार, ठीक है ना। ऐसा गौर फरमाया वो सामने जो है ना रोजा को बंदा आया, उसने कहा मैं इसकी जुबान काट दूं। कहा नहीं नहीं नहीं, सारे आके जाते रहे। सबसे आखिर में मुस्तफा आवाज दे के फरमाते हैं मेरा भाई अली कहाँ है? आप सलामत रहेगा, मेरा भाई अली कहाँ है? लबैक या रसूल अल्लाह। और हम दुनिया को बताते हैं अली के फजाइल पढ़ के, और जिस मुस्तफा का अब अली जैसा है मोहम्मद खुद कैसे होंगे? जिस अली का बेटा मोहम्मद अपना बेटा बना ले। देखे 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 कुरान कहता है कि मोहम्मद मुस्तफा मर्दों में से, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। आयत है ना, आयत है ना कि मोहम्मद मुस्तफा तुम मर्दों में से। ये तुम कौन है? क्या कहने आप लफ्जों पे तो गौर फरमाए ना। तुम मर्दों में से
ویسے کسی کا باپ نہیں. جب قرآن نے کہا کہ محمد کسی کے باپ نہیں، آؤ میں مباہلے والی آیت پڑھ کے سناتا ہوں. جب آئی نا آیت مباہلے والی، فَقُلْ تَعَالُوا أَبْنَاؤُنَا وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لے آتے ہیں. محمد جب کسی کے باپ ہی نہیں تو پھر بیٹے لینے گئے کیوں؟ دیکھیے مباہلے والی آیت نے ثابت کیا کہ نہیں کیا ہے؟ جناب علی نے عبد ہو کے بتا دیا جس کا عبد ایسا ہو. اور یہ بھی ذہن رکھ لینا، خدا دانا جے باج فتوے نہ دینا. عبد کے معنی شاہ جی، عبد کے معنی طاہر بھائی غلام کے نہیں ہے. اگر آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ غلام ہے، عبد کے معنی غلام کے ہے، تو یاد رکھو مسلمانوں، غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیے جاتے ہیں. عبد کے معنی عبد کے ہے، جس معنی میں مصطفیٰ اس کے عبد ہے. سلامت رہے. جس معنی میں مصطفیٰ عبد ہے اسی معنی میں علی محمد کے عبد ہے. ہم تو دنیا کو یہی بتاتے ہیں، اور جن کا عبد ایسا ہو ان کا مولا مصطفیٰ کیسا ہوگا. اور اس سے زیادہ فضیلت کیا ہو کہ مصطفیٰ کی فضیلت قرآن اس سے زیادہ کیا پڑے قبلہ، کہ اللہ نے قرآن کو مرکز علم بنا کے، قرآن کو مرکز علم بنا کے مصطفیٰ کے قلب پہ نازل کیا. علم سارا کس میں ہے یار؟ یہ روح زمین میں جتنے بھی علم ہے یہ قرآن سے صادر ہوئے ہیں. جتنے بھی علوم دنیا میں ہیں یہ قرآن کی تجلی ہے. اس لیے تو اللہ کہتا ہے بہت سے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کر دیتا ہے. جب کچھ بندے قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے کہ وہ لفظ تو پڑھتے ہیں معانی میں سمجھ نہیں آتے. اور اسی لیے قرآن انہیں گمراہ کرتا. بے شک یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پا رہے ہیں، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو رہے ہیں. بارے سے قرآن سے پوچھا گیا، سورہ بقرہ کہتی ہے بہت سے لوگ ہدایت پا گئے، بہت سے گمراہ ہو گئے. قرآن ہدایتوں کے لیے آیا، بندے گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ نبی امام کہتے ہیں جو بندہ قرآن کو محمد و آل محمد سے ہٹ کے لے گا وہی گمراہ ہو جائے گا. ہدایت ہی وہی پائے گا، ہدایت ہی وہی پائے گا جو قرآن کو وارثوں سے لے گا. وارث کون ہے؟ نہیں قرآن تو کچھ نہیں ہے. قرآن دی مان لو گے کہ روایت تک کہتے جی راوی ٹھیک نہیں، قرآن کا راوی تو ٹھیک ہے نا. ہاں جی، جو قرآن کا راوی کون ہے ویسے مجھے پتا نہیں کون ہے جی قرآن کا راوی. لے آیا کون؟ ویسے تو زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے. اللہ اکبر یار، جس زبان سے قرآن نکلا اسی سے حدیث نکلی، اسی سے حدیث قدسی نکلی. یہ تو سرکار مصطفیٰ کا کرم ہے، انہوں نے بتا دیا یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے. اگر مصطفیٰ نہ بتاتے تو پتا ہی نہ چلتا. کوئی عالم تھا ہی نہیں ہے، کوئی ابھی علم نہ تھا، یہ تھے. اس لیے تو سرکار فرماتے ہیں العلم ذاتہ ولا معلوم، العلم اللہ کی ذات ہے وہ معلوم نہیں. اے ہے والقدرت ذاتہ ولا مقدور، قدرت اللہ کی عین ذات ہے وہ قدرت دیا ہوا نہیں ہے. کیا بات ہے. آپ نے دیکھنا قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے، قرآن رہنمائی کے لیے آیا ہے. تو جب قرآن سے رہنمائی لینی ہے تو پھر لو نا. جو قرآن کے وارث ہے، تو قرآن کے وارث کون ہے؟ قرآن تو بتا تیرے وارث کون ہے، تاکہ ہم ان کے پاس آ کے ہدایت لے لیں. کہا پڑھ کبھی قرآن ان کو بھی سنا. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا، کہ ہم نے مصطفیٰ بندوں کو اس قرآن کا وارث بنایا ہے.
کون سے بندوں کو؟ مصطفیٰ بندوں کو، جو اللہ نے چن لیے ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. ہم نے انہیں قرآن کا وارث بنایا. آگے صحابی کہتا یا رسول اللہ یہ مصطفیٰ بندے ملیں گے کہاں پہ؟ اہل سنت ہوتا ہی وہی ہے جو مصطفیٰ نے کیا وہ کرنا، اس کے لیے سنت ہو. مصطفیٰ کہتے آؤ آج تمہیں مصطفیٰ بندوں کا گھر دکھاتا ہوں. ہائے ہائے مصطفیٰ آگے آگے. محلہ بنی ہاشم میں علی اور بطول کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا یہ وہ دروازہ ہے جہاں مصطفیٰ بندے رہتے ہیں. آپ غور فرمائیں اور جس کے بعد کی آمد پہ 100 اونٹ قربان ہو تو کیا سرکار ابو طالب نے اس محمد مصطفیٰ کی آمد پہ کچھ نہ بانٹا ہوگا؟ آؤ تمہیں یہ بھی بتا، سرکار علی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے نا اس وقت جناب ابو طالب نے 1000 اونٹ نہر کیا ہے. تو سرکار مصطفیٰ تو جناب علی کے بھی مولا ہے. تو پھر پتا تو کرو نا تاریخ میں، کیونکہ قربانی ابو طالب نے دی، بغض ہے اس لیے کہہ دیا جی کچھ نہیں دیا. سرکار سے روایت ہے کہ 900 اونٹ قربان کیے مصطفیٰ کی آمد پہ. 900 اونٹ. اللہ اکبر. اس خان وادے نے قربان کیے، سرکار ابو طالب نے قربان کیے. اللہ اکبر. تو پھر احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے نا. جب اس کے محبوب اس کے عشق پہ اتنا کچھ قربان کر رہے ہیں تو پھر اللہ بھی تو اس کا بدلہ دے گا نا. چلو تھوڑے سے آپ کو تھوڑے سے نعرے اشارہ والا بھی کام ہو جانا چاہیے. ہمیں نہیں گلا بڑی گیا. سرکار کا ایک فرمان سنو تو لطف لو. سرکار فرماتے ہیں جو بندہ، اور تگڑے ہو کے بیٹھا شاہ جی طاہر بھائی سارے توجہ کرنا، میرے امام فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے وہ گھر بھی بیٹھا رہے رزق دینے علی خود آ جاتے ہیں. آئے ہائے. اور تگڑے ہو بیٹھا سی تگڑے ہو بیٹھا رزق دینے علی. شرط کیا ہے؟ بغیر شک کے علی کی ولایت اپنے. آسان ہو گیا. اس کا عملی ثبوت میں تاریخ کوفہ سے دینے لگا. میرے مولا کا ایک نوکر تھا ماشکی سمجھتے ہو؟ پانی شانی بھرنے والا. اور یار جملیات غور کریا کرو، کتنا خوش قسمت ہوگا جو توحید کے بدن کو پانی پلاتا ہے، جو کبریائی کے بدن کو پانی پلا رہا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. نام اس کا مزیب. میرے مولا کے ماشکی کا نام مزیب جو ہے نا وہ سرکار کا ماشکی تھا. بظاہر علی نے دنیا سے پردہ کیا. میرے مولا علی نے بظاہر صاحب ایسے حق تے بنتا سی کرتا بندہ تو میرے بظاہر تے داد دینا نا. ایک آدھا کوئی سارے نہیں، ایک آدھا تو دیتے نا. بندے تھوڑے ہوں لیکن عقیدے والے ہوں تو ان کا بولا حق بنتا ہے. حیداری میں نے قبلہ بظاہر ظہور کرتے ہیں جاتے ہیں تو غیبت میں جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس لیے تو میں نے کہا بظاہر. اگر تو آپ کا دین والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 17 کو یا 13 کو آئے اور واپس چلے گئے تو میرے لو یا علی مدد جے. اگر یہ 13 یا 17 نو آئے تو آدم دی توبہ کی میں قبول ہوئی. یہ جو آدم کہہ رہا یا معمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی. آپ نے غور فرمایا کہ نہیں؟ تو جب بظاہر علی مولا نے پردہ کیا نا تو دوسروں کی حکومت آ گئی. دوسروں کی حکومت آئی نا انہوں نے علی کے نوکر کو نا نوکری سے نکالا. بس بیٹے کی طرف جانے لگا. نوکری سے جب نکالا نا غریب ہوا، غریب سے فقیر ہوا، فقیر سے فاقوں پہ آیا. جب فاقوں پہ آیا نا مظہر علی ہے، مظہر مصطفیٰ ہے، نمائندے 14 ہے، یہ ذہن میں رکھنا. جب فاقوں پہ آیا قریب المرگ ہوا. ایک دن علی مولا کا روزہ دیکھ کے کہتا ہے یا علی تیرے عشق میں فقیر ہو گیا ہوں. بادشاہ بولنا تو میں تھا تیرے عشق میں
فقیر ہو گیا ہو یا رزق دے یا موت دے. مظہر علی ہے نہیں دینا, مظہر 14 ہے, نمائندے خدا کے یہی ہے, انہی کے ذریعے وہ تقسیم کرتا ہے, انہی کے ذریعے وہ عطا کرتا ہے. یا رزق دے یا موت دے, بالکل آسان بات. کان میں آواز آئی, رزق بھی دوں گا شاہی بھی دوں گا. لفظ پہ غور کرنا, رزق بھی دوں گا شاہی بھی دوں گا. شرط ہے. جی مولا شرط کیا ہے؟ کا شرط فقط ایک ہے, کوفے کے بازار میں مجھ علی کے نام پہ بھیک مانگ. علی کے نام پہ حیدری, علی کے نام پہ بھیک مانگ. اس نے آواز پہچانی, کاسا اٹھایا. یار گلا گلا کرتا نا, آپ نے بڑے بڑے بھائی سفسٹیکیٹڈ قسم کے فقیر دیکھے ہوں گے جو 2-2 کروڑ کی لینڈ کروزر سے اترتے ہیں, گلے میں انہوں نے کاسے ڈالے ہوتے ہیں, ایسے ہی نا. انہیں تو سیون جا کے دیکھ لینا یار, گلے میں کاسے ڈال کے پھرتے نا, گزرتے گزرتے کسی بندے نے کہا لے علی دے نام تو کچھ دے. اترے لینڈ کروزر سے ہیں, مانگتے علی کے نام پہ ہے. کیوں؟ انہیں بھی پتا ہے جو علی کے نام پہ بھیک مانگے شاہی اسی کو ملتی ہے. بڑے بڑے فقیر تو ساتھے بادشاہ تو بڑی دور دی گل ہے, تو سیون ویکھے ہون کے جناب, بڑے بڑے جو بڑے بڑے سفسٹیکیٹڈ ہیں وہاں پہ بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آ گیا علی کے نام پہ, شرط یہی ہے کہ علی کے نام پہ. آ گیا جی کوفے کے بازار میں, جڑا بندہ کہتا نا میں ہن تک داد نہیں دیتی مولوی نو, وہ اپنے ہمسائے نو بھی آکھے کہ آج دے دن میں پڑھنا مختلف انداز تھا لیکن ہن میں بدلن لگا دے. وہ اپنے ہمسائے نو بھی آکھے نا میرا ہاتھ پھڑ پہ تے انشاءاللہ ہاتھ چھڑا کے داد دے گا. آگے صدا دیتا ہے کوئی جو علی کے نام پہ بھیک دے, علی کے نام پہ خیرات دے. ناسبی کی دکان پہ پہنچا, ناسبی سمجھتے ہو نا, بس سمجھے رکھنا پہ آئندہ دن نے آج پھر پیار محبت والا دن نے ناسبی کا ترجمہ ہی نہیں کرنا. آج کے دن ناسبی کا ترجمہ کرنا ہی. ناسبی کی دکان پہ آ کہتا ہے علی کے نام پہ بھیک دے. اس نے نا ناسبی نے نا غلے سے نا ڈھیر سارے پیسے نکالے, پیسے نکال کے نا علی کے نوکر کو دے کے کہتا ہے دیتا ہوں, ایسے ہاتھ کر کے کہتا ہے تجھے دیتا ہوں مگر علی کے نام پہ نہیں, اپنے پیروں کے نام پہ. ہائے ہائے, اور تو صاحب دیکھ رہے ہیں ادری صاحب کوئی ہاتھ تھلے تو نہیں رہ گیا, علی کے نام پہ نہیں اپنے پیروں کے نام پہ دوں گا. اتنا کہنا تھا علی کا نوکر مجھے یہ کہتا یاد رکھ بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے, بھکاریوں کے نام پہ نہیں. ہائے ہائے, بھیک علی کے کہ بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے, بھیکاریوں کے نام پہ. آگے سے اس نے ایک جملہ کہا جناب مسیب نے, میرے مولا کا معاشقی ہے یار, کوئی عام بندہ تھوڑی ہے. اسے دیکھ کے کہتا ہے اور تو علی کے نام پہ کیا خیرات دے گا جو خدیجہ کے برتن بیچ کے غنی ہو گیا. ہائے 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 ہائے, آپ سلامت رہے, آپ سلامت رہے. علی کے نام پہ کہا نہیں دوں گا. تو جی جڑا جملے سے بولے گا مرتضیٰ سلام کرے گا, ادھر کہا علی کے نام پہ نہیں دوں گا. آگے سے میرے مولا کا نوکر کہتا ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں علی نہ ہو. بات تو ایسی ہی نا کیجے والی, اس رزق سے آپ سلامت رہے, سلامت رہے. تب یہ گل بھی سنا تھا مجھے پتہ ہے میری برادر شاہ نے پیغام دیتا ہے, یہ بات بھی آپ کو سنا کے جائیں گے, ٹینشن نہیں لینی ہے, 15 منٹ ہے 20 منٹ, کوئی گل نہیں. کا بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے, بھیکاریوں کے نام پہ. وہ کہتا علی کے نام پہ نہیں, کہتا نہیں دوں گا. آگے سے علی کا نوکر کہتا ہے اس رزق سے بہت اچھی جس رزق میں لگتا ہے اقبال نے تخیل بھی علی کے نوکر سے لیا ہے. اقبال نے بھی کوئی شعر کہا تھا نا اس رزق سے.
آپ سلامت رہے. تو جی اس نے کہا علی کے نام پہ نہیں دینا تو چاہیے ہی نہیں. اس نے کاسا اٹھایا, آ گیا کوفے کی گلیوں میں. کوفے کی گلیوں میں صدا دے کے کہتا ہے کوئی جو علی کے نام پہ خیرات دے, بھیک دے. ایک علی والی نے سنا, دوڑ کے قریب آ کے کہتی ہے او فقیر کس نام پہ مانگتا ہے؟ علی کے نام پہ بھیک دے. اتنا کہنا تھا, اپنی سونے کی بالیاں اتار کے کہتی ہے جا علی کے نام کی خیرات لے جا. علی کے نام کی اس نے وہ خیرات لی. خیرات لے کے جو جملے گئے نا وہ بڑے قابل قول. اسے مسکرا کے میرے مولا کا نوکر کہتا ہے تجھے مولا رزق بھی دے شاہی بھی دے. جو علی کے نام پہ مانگے گا رزق بھی ملے گا, شاہی بھی ملے گی. آگے سے کہتی ہے مانگتا مجھ سے ہے, دعائیں بادشاہ بننے کی دیتا ہے. مسکرا کے کہتا میرے مولا نے جو یہ کہا ہے. آگے سر جھکا کے کہتی کہا کس نے کہا؟ کہا مجھے مولا نے یہ کہا, اتنا سننا تھا. آگے سے مسکرا کے کہتی ہے بس جو کہہ دیا یہ ہوگا. کہا کتنا یقین ہے؟ علی والا جھوٹا ہوتا ہی نہیں. ہائے ہائے علی والا جھوٹا. سلامت رہے. لو جی منہ نا وہ والیاں خیرات لیاں تو لے کے آ گیا ناسبی کی دکان, جس نے علی کے نام پہ خیرات نہیں دی. ہن تو سمجھنا بس اشارہ سمجھو گے تو ذرا مزہ آ جائے گا. وہ جشن والا ماحول بنانا پہنتا نا تسی. ہن ایک بھی نہیں چار ڈھول نے بندے نہیں جن ڈھول لے جی بجان والے دو نے تے ڈھول چار جے لو تسی تے تساں ڈھول والے دوالا بھی پانیاں نے ٹھیک ہو گیا نا جناب. لیکن تھوڑا جا جشن دا ماحول بڑھاؤ تاکہ انہاں نوں بھی مزہ آوے ڈھول بجان دا. ٹھیک ہے نا جناب. یہ بھی اپنی اپنی عقیدت ہے نا یار. تو ہر ایک کو اپنی اپنی عقیدت کرنی چاہیے نا. اس کو تھوڑا دیکھتا کہ کیا ہو رہا بے خطر عشق تھا نا یار. جہاں عشق ہو جائے وہاں کیفیتیں بدل جاتی ہے. ہائے ہائے انبیاء کے بارے میں پھر کیا فتوے لگاؤ گے؟ عقل کہتی تھی بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے گا نسل ختم ہو جائے گی. عشق کہتا تھا پھر موقع بھی نہیں ملے گا. دیکھنا پڑے گا نا. عشق کی منزلیں اور ہیں, عقل کی منزلیں. عشق والے کام ہر ایک جائز ہے. جو ان کے نام پہ خوشی ہو جائے وہی خوشی تھی. جو ان کے نام پہ غم ہو جائے جیسے بھی ہو جائے, غم کے وقت غم, خوشی کے وقت, یہی حقیقی شیعت ہے. تو جو اس نے نا وہ بالیاں لی تو ناسبی دی دکان تے آیا. اور سمجھنا جی اشارہ ہی سمجھنا. اسے نا وہ بالیاں دکھا کے کہتا ہے ناسبی نہیں سمجھے ہو تو سب بولے نہیں. ویسے وہ آتے تو زیادہ باہر سے ملک کا جو رہتے ہو میری بار میں یہاں تجھے ٹینشن نہیں لینی. تو کہتا ہے ناسبی یہ دیکھ تجھ سے تو وہ علی والی اچھی جس نے علی کے نام پہ خیرات بھی. اور میرے والے پاسے دیکھو گے تو گل سمجھ آئے گی. وہ ناسبی دور سے نا بالیوں کو دیکھتا ہے, پہچانتا ہے, پہچان کے کہتا ہے کہاں سے لی؟ کہاں کوفے کا فلاں محلہ فلاں دروازہ. دل میں کہتا اللہ خیر کرے دروازہ بھی میرا بتاتا ہے. آئے ہائے دروازہ بھی. اور سمجھ گئے تھے سارے کا اللہ خیر کرے دروازہ بھی. اچھا وہ یہ کہاں سے لی؟ کاش گھر میں ایک مومنہ علی والی رہتی ہے. ناسبی تھا نا. اچھا علی والی چھپ کے بیٹھی رہی. اچھا کر لیتا مطلب. اسے کہا تھا بیچے گا اور تگڑے ہو کے بیٹھا. ایک تو ساتھ دیکھنا کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے تاکہ میں اگر ریا تھلے تو دعا منگا مولا خیرات دے تاکہ اور اچھے طریقے سے بیان کیا جائے. اس نے کہا مجھے بیچے گا. سودا ہو گیا جی. یہ بالیاں علی والے نے ناسبی کے ہاتھ میں دی. اس نے دایاں ہاتھ پھر غلے میں ڈالا. یعنی پہلے اس نے کہا تھا نا غلے سے پیسے نکال کے کیا کہا تھا علی کے نام پہ دے دوں گا, ایسے ہی ہے نا. اب اس نے غلے میں ہاتھ ڈال کے نا نکال کے جیسے ہی پیسے علی والے کے ہاتھ پہ رکھے نا علی کا نام کہتا ناسبی اب پتا چلا
سے نکالتا کیسے ہے؟ ہائے ہائے، اور دینے والوں علی کے نام پہ دے دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو سارے ہی نکل جائے۔ علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، حیدری علی کے نام پہ دے دیا کرو، کہیں سارے ہی۔ اچھا یہ آسان ہو گئی جی بات۔ اس نے نہ ان کہتے ہیں کرونا ایکسٹرا لو، ہم ساڑھے کال دا پھر لاک ڈاؤن لگ گیا لندن، تو کی کریے اوکے بھی 6 مہینے لاک ڈاؤن کو لے کے بہ گیا سارے ہم ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایکسٹرا لاس کیوں کہتے ہیں طاہر بھائی سے؟ کیا جی بات ختم کر لیں گے؟ ختم ہو گیا، میں تمہارے نہ زیادہ کر دیا ایسے ہی ہے بالکل بھائی ہمارے۔ تو شاہ صاحب کا حکم ہو تو پھر ٹال تو نہیں سکتے نا، پھر ڈنمارک بھی تو جانا ہے نا۔ تو شاہ جی پھر جو ہے نا وہ تمہارے باندھ ہوئے بھی جو ہے نا کہتے ہیں نہیں چھڑا گا تمہیں، نہیں چھڑا گا۔ سارے پیر جو ہے نا پھر بھائی جو اور آپ کو پتا کہ یہ سنگت ہے میری حیدری۔ لو جی بس آخری بات، اس نے کہا ناسبی اب پتا چلا علی گلے سے نکالتا کیسے؟ لو جی انہوں نے فٹافٹ دکان سمیٹی، آخری جملہ ختم، دکان سمیٹی، گھر گیا، تقل باب کیا۔ علی والوں کے لیے پیغام ہے دے دیا، دے دیا، ورنہ ایسا نہ ہو سارے ہی نکل جائیں۔ جس دن سارے نکلے پھر ککھ نہیں رہنا۔ ہاں جی بالکل ایسے ہے۔ دروازہ تقل باب کیا ناسبی نے، اس کی زوجہ نے دروازہ کھولا۔ اس کا پہلا سوال زوجہ سے کہتا ہے تیری بالیاں کہاں ہے؟ علی والی مسکرا کے کہا جی وہ تو علی کے نام پہ خیرات کر دی ہے۔ ہائے ہائے، وہ تو علی کے نام پہ۔ اچھا تو بھی علی والی ہے، جلدی توبہ کر علی کی محبت سے۔ علی والی ہوتی ایسے، اس پہ لعنت کر کے کہتی ہے توبہ گناہ سے ہوتی ہے، علی کی محبت تو عبادت ہے۔ آگے سے ناسبی تھا نا، کہتا تجھے گھر سے نکال دوں گا، اے منت جے 50 منٹ بعد اس گل سے بول پیڑا باقی خیر ہے، کہا تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ علی والی کہتی ہے ناسبی تو گھر سے نکال سکتا ہے، دل سے علی نہیں نکال سکتا۔ دنیا دشمن ہو جائے، جان تو جا سکتی ہے، دل سے علی بس آپ سلامت رہے۔ اس نے کہا اچھا علی کے نام پہ کچھ مانگوں تو دو گی؟ مانگ۔ آگے سے ناسبی کہتا جن ہاتھوں سے تو نے بالیاں اتار کے دی وہ ہاتھ کٹوا۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا۔ علی والی جلال میں آ کے لعنت کر کے کہتی ہے ناسبی کم ظرف ہے نا، علی کے نام پہ مانگے بھی تو فقط 2 ہاتھ، علی کے نام پہ مانگے بھی فقط 2 ہاتھ، اور مجھ سے میری جان مانگ لیتا لیکن علی والی نے ہاتھ آگے کی، اس نے تلوار چلائی، ہاتھ کٹ گئے۔ ناسبی تھا، طلاق دے کے گھر سے نکال دیا، ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، گھر سے بھی نکال دیا، طلاق بھی دے دی، خون بہا، اتنا بہا کہ بے ہوش ہو کے گری۔ صاحب کتاب کوفہ تاریخ کوفہ والا لکھتا ہے کہ جیسے ہی بے ہوش ہو کے گری نا، آسمان سے نور اترا ہے۔ اس نے اس بی بی کا طواف کیا، لوگ اکٹھے ہوئے۔ علی والا کیسا ہوتا ہے؟ ایک مومن کا تھا خبردار اس کے قریب نہ جانا، یہ علی والی ہے، ہم غیر محرم ہے۔ یہ علی والوں کا کردار ہے۔ علی والا ہوتا کیسے ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ کہا کیا کروں؟ اپنی زوجہ کو بلا، زوجہ کو بلا کے لایا، گھر لے گئے، بالکل 2 منٹ تک گل ختم، صحت یاب ہوئی۔ وہ بزرگ جو گھر لے گیا تھا نا، اسے وہ کہتی ہے بچی ماں باپ میرے تھے نہیں، شوہر کا آسرا تھا، اس نے ہاتھ کاٹ کے طلاق دے کے گھر سے نکال دیا۔ بزرگ اپنا گھر ہے، اپنا ہاتھ ہے، کمانے کا ذریعہ بھی میرے پاس نہیں رہا۔ علی والا ہونا ہی ایسا چاہیے۔ وہ بزرگ اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں سمجھوں گا علی نے مجھے بیٹی عطا کر دی ہے۔ شاباش شاباش، کہ علی نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ علی والا ہوتا ہی حیا والا ہے، علی والا ہوتا ہی غیرت مند ہے۔ شاہ صاحب کھا بیٹھا
اچھا آپ دعا پھر آپ منگائیے گا، میں ایک جملہ کہہ کے ادھر سمیٹر لگا دے. اچھا جی پھر تو سب 5 منٹ اگے لاتے تھے میرے. چلے 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 یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے سورج چمک رہا جی. یہ سورج چمک رہا نا. میرے امام فرماتے سورج کے 2 رخ ہیں، ایک مخلوق کی طرف، ایک عرش کی طرف، خالق کی طرف. چلو یہ بھی کر لیں. ایک عرش کا لفظ میں نے پڑھا، ایک عرش کی طرف ہے، ایک مخلوق کی طرف ہے. میرے امام فرماتے ہیں جو مخلوق کی طرف ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور السماوات والارض. اور جو عرش کی طرف ہے اس پہ لکھا ہوا ہے علی نور السماوات والارض. اچھا وہ میں اس پہ کبھی نہ تو سب کبھی الگ بحث کریں گے. وہ جو عرش کی طرف ہے وہ روشنی کسے دے رہا ہے، وہ تپش اور سیک کسے دے رہا ہے، اس کے بارے میں روایت ہے اس کا رخ قائم کے سپاہیوں کی طرف ہے. سرکار فرماتے ہیں میرے قائم کے سپاہی کچھ خلف العرش بھی ہے. وہ الگ موضوع نہیں نا، آج چلو جشن کا ماحول بناتے. اللہ نور السماوات والارض، دوسری طرف لکھا ہے علی نور السماوات والارض. آپ نے کہا چلو پھر کر دیتے ہیں تذکرہ جناب. سخی لال شہباز قلندر اپنے بودلے کو لے کے بیٹھے ہیں. آئے ہائے چلو کوئی تو ہوئے گا نگڑا بولے گا. ہر ایک اپنا اپنا عشق ہے نا. دیکھیں مولا علی علیہ السلام کو ماننے والوں کے کتنے درجے تھے؟ 1 سے لے کے 10 درجے تک. مان سارے کس کو رہے ہیں؟ علی مولا کو. یعنی جس کی جتنی معرفت جتنا ظرف ہے اتنا وہ مان رہا ہے. اسی طرح قلندر کے لیے بھی جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اتنا ہی ماننا جائے گا نا. وہ ظرف کی بات ہے نا، جس کا جتنا ظرف ہے. اب قلندر بیٹھے اپنے بودلے کے ساتھ، میرے مولا کا فرمان سنایا جناب قلندر نے اپنے بودلے کو. بودلے یہ دیکھ یہ میری جد کا فرمان ہے. سورج کے 2 رخ ہیں، ایک پہ اللہ نور السماوات والارض لکھا ہے، دوسرے پہ علی نور السماوات والارض لکھا ہے. اچھا لکھا ہوا ہے. بودلے نے 3-4 دفعہ کہا نا لکھا ہوا ہے. سخی لال جلال میں آ کے کہتے ہیں چل تو پھر رک میں دیکھ کے آتا ہوں لکھا بھی ہے یا نہیں. نہیں یار غور نہیں فرما رہے. آپ کے سامنے مرتضی مہدی ابن حافظ تحقق ہے. پوری ذمہ داری سے لفظ نہ میں نے پڑھے ہوتے میں یہ جملے ہی نہ کہتا. کہا پھر بیٹھ. آپ نے ساری زندگی سنا. میں نے کہا نا جس کا جتنا ظرف ہے اس نے اتنی تعریف کی ہے. آپ نے سنا جی کڑاہی میں رہے، کڑاہ میں رہے، لال ہو گئے. ایسے نا یہ لوگ کہتے ہیں نا جو وہاں بیٹھے ہیں وہ سناتے ہیں اور تمہیں میں بتاؤں لال ہوئے کیسے ہیں. ہائے ہائے ادھر سخی لال نے پرواز شروع کی نا. ہائے ڈالی سخی لال نے پرواز شروع کی. سورج کی حدت اور شدت کا آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا ہے. سورج نے اپنی حدت اور شدت جب ڈالی نا علی کے بیٹے پہ لال ہونا شروع ہوا. دیکھا لکھا ہے اللہ نور السماوات والارض، دوسری طرف لکھا ہے علی نور السماوات والارض. دیکھ کے لال ہو کے واپس آئے. بودلا کہتا لکھا ہے. کہا لکھا ہے اس لیے تو کہتا ہوں علی المختار. اس کی تشریح فقراء نے یہ کی ہے جو قلندر نے کہا نا علی اللہ ازل گفتم. یہ جو او ہے نا یہ حرف عطف ہے. علی اللہ ازل گفتم کا یہی تو میں ازل سے بتا رہا ہوں. وہ علی بھی ہے وہ اللہ بھی ہے. بھئی اللہ کا نام علی ہے کہ نہیں ہے؟ شک ہے. تو پھر یہ لال اس طرح ہوئے. اور آخری گل جی مک گئے گا. علی کے نام پہ رزق بھی ملتا ہے، شاہی. اس کے ہاتھ کٹ کے دن گزرے، کوفے میں تاجر آیا. اس نے اتنی تجارت کی کہ پورا کوفہ جو ہے نا اس کا مقروض ہوا. ایک دن وہ اپنے محل کی چھت پہ کھڑا تھا.
اس نے الگ شاہی بنائی تھی کوفے میں. دیکھتا ہے ایک نور اترتا ہے, جھونپڑی کا طواف کرتا ہے, واپس چلا جاتا ہے. اس نے کہا اللہ کا نور اتر رہا ہے کوفے میں. اس نے نا سپاہی بھیج کے بلایا, وہ بوڑھا بوڑھی کو بلا کے لاؤ. بوڑھا بوڑھی آئے, اس نے کہا گھر میں کتنے بندے رہتے جھونپڑی میں؟ کہا 3. کہا پہلے تو 2 تھے, 3 کیسے ہو گئے؟ مسکرا کے کہتا علی نے بیٹی بھی تو عطا کی ہے. وہ سمجھ گیا, بات ختم ہوگی, بات سمجھ گیا کہ اس بچی کا کمال. رشتہ بھیجا گیا, رشتہ ہو گیا. آخری شادی کی رات آئی, وہ جو تاجر تھا نا اسے نہیں پتا کہ بچی کے ہاتھ نہیں. بچی نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی. دعا کیسے مانگتی ہے؟ پالنے والے میں نے تیرے علی کے نام کی خیرات دی. پالنے والے میں نے تیرے ولی کے نام پہ اپنے ہاتھ دیے, اور کل میری شادی ہے, میرے ہونے والے شوہر کو نہیں پتا کہ میرے ہاتھ نہیں ہے. اب میری عزت یا اللہ کے حوالے یا علی کے حوالے. وہ کہہ دیا میں مصلی پہ سو گئی. میں مصلی پہ سو گئی, میں نے خواب دیکھا, تخت لگا ہوا ہے, تخت پہ امیر ممکنات بیٹھے ہیں, دائیں حسن بیٹھے ہیں, بائیں حسین بیٹھے ہیں. جیسے ہی میں تخت کے سامنے آئی نا, مولا حسن دیکھ کے کہتے ہیں بابا وہ آ گئی جس نے تیرے نام پہ خیرات دی ہے. مولا حسین فرماتے بھائی حسن ایسے کہو کہ وہ آ گئی جس نے میرے بابا کے نام پہ اپنے دونوں ہاتھ دیے ہیں. علی فرماتے بچوں کیا چاہتے ہو؟ کہا ہاتھ بھی دو اور وعدہ بھی پورا کرو, رزق بھی دو. سرکار علی علیہ السلام نے لسان اللہ کو متحرک کیا. لسان اللہ متحرک ہوئی, کہتی میں مصلی پہ سوئی ہوئی تھی, عزت خدا کی قسم میری آنکھ کھلی, دونوں ہاتھ سلامت ہے. میں نے کہا یا علی تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. اب یہ شکر ادا کیا, شادی ہوئی, جھونپڑی سے محل میں آئی. اس نے نا محل کے دروازے پہ اس کے گلے میں ہیرے کا ہار ڈالا. گلے میں ہیرے کا ہار ڈالا. اب ہیرے کا ہار ڈال کے 7 قدم محل میں چلی تھی, پیچھے سے پھر آواز آئی ہے کوئی جو علی کے نام پہ خیرات دے. شادی اس بندے سلام اس بندے کو جو اس جملے پہ بولا. پہلے بالیاں دی تو کیا ملا؟ رزق بھی, کوفے کی شہزادی بنی. اس نے 7ویں قدم پہ محل میں گزرے, پھر آواز سنی, دوڑی کہ میں اسے خیرات دوں. نوکرانیاں کہتی اب تو غریب نہیں, کوفے کی شہزادی ہے, ہمیں پتا ہم دے دیتے ہیں. جھڑک کے کہتی ہے خبردار تمہیں پتا نہیں مانگ علی کے نام پہ رہا ہے. مانگ علی کے نام پہ رہا ہے. جلدی سے ہیرے کا ہار اتارا. پہلے سونے کی بالیاں, کہتی ہے دل میں آج تجارت اور بڑھاتے ہیں. جسے سمجھ آئی ہے وہی آج سے میری زندگی ہو جو جملے پہ بولا ہے. اس نے نا ہار اتار کے میں دوسری طرف کیا, فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. جیسے ہاتھ پیچھے کھینچا نا, اسے دیکھ کے کہتی ہے وہ تو فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. کہا ہاں ہاں میں تو وہ ہوں, تو کون ہے؟ آگے سے علی والی مسکرا کے کہتی ہے اور ناسمی میں وہی ہوں جس کے تو نے ہاتھ کاٹے تھے. دیکھ علی نے ہاتھ بھی دیے, رزق بھی دیا, شاہی بھی دی ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, اس کا شوہر آ گیا. شوہر کون ہے؟ نام مزیب ہے. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. اور مولا نے کہا تھا علی کے نام پہ مانگ, تجھے رزق بھی دوں گا, شاہی بھی دوں گا. آگے کہتا فقیر میری زوجہ سے کیا بحث کرتا ہے, ابھی نئی نئی بیعہ کے آئی ہے, بحث کیا کرتا ہے؟ اس کی بیوی کہتی رک جا, تجھ سے پہلے میرا شوہر تھا, ناسبی تھا, میں نے علی کے نام پہ خیرات دی, اس نے میرے ہاتھ کاٹ کے گھر سے نکال دیا. نام خیرات آنا تھا. مزیب اسے کہتا بتا تو صحیح تو نے خیرات میں دیا کیا تھا؟ کہ میں نے سونے کی بالیاں. مزیب نے سر سے تاج اتار کے اس کے قدموں میں رکھ کے کہا یہ تاج بھی تیرا, محل بھی تیرا, شاہی بھی تیری. کہا ہو گیا کہ عزت علی کی قسم جسے تو نے خیرات دی میں ہی تو تھا. علی نے رزق بھی دیا,
مقصد ہے اس مقصد نہ سمجھنا سی 1400 سال بعد آج مہینے میں تسی جشن میلاد حضرت محمد مصطفیٰ منا رہے ہو اس تو کی درس لے ہے نعرے مارنا میں عبادت ہے ذکر کرنا میں عبادت ہے آؤ چاند لفظ میں تواڈے سامنے پیش کرنا اس دن نصائد کرنا ہے کہ بادشاہ اسی تیرے تو 1400 سال بعد آئے ہیں اسی عید کرنے ہیں کہ آج اندھیرے چھاڑ کے اسی روشنی چ داخل ہوندے اسی عید کرنے ہیں بادشاہ کہ آج تو بعد اسی تیاں دا حق نہیں رکھیں اسی عید کرنے ہیں کہ بادشاہ محمد مصطفیٰ دا منن والا والدین دا گستاخ نہیں ہوندے